على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اعضاء اور گھر اور اسی طرح دوسری شے کے اعتبار سے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت ان نعمتوں کو موت کے آ جانے کے بعد سلب کر دیتے ہیں، اور اگر ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہوا ہے تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو بڑھا کر کئی گنا کر ان صلاحیتوں کو بڑھا کر بہت زیادہ کر عطا کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں. اگر کوئی بشر، کوئی انسان کو اللہ نے سننے کی نعمت سے نوازا اور اگر اس کا استعمال اس نے صحیح کیا تو مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفتیش کرے گا اور پوچھے گا کہ اس نے کیسا استعمال کیا. اگر اس نے کانوں کا استعمال صحیح کیا ہے تو اللہ رب العزت خود اس کو تلاوت کر سورہ یاسین سننے کا اس کو اعزاز بخشیں گے. گویا کہ اللہ کی زبان سے وہ سورہ یاسین کے سننے کا اعزاز حاصل کرے گا، اس کا شرف اس کو ملے گا. اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو دولت دے رکھی اور دولت کے بعد اس نے گھر بنایا تو مرنے کے بعد اس سے وہ گھر لے لیا جائے گا اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، تفتیش ہوگی کہ بھائی اس نے اپنے گھر بنانے میں اللہ کا حکم سامنے رکھا کہ نہیں. اگر اس نے گھر کو بنایا اللہ کے حکم کے مطابق، حلال پیسے کا استعمال کیا اس گھر میں، سنتوں کا گلدستہ بنایا اس گھر کو، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر ایسا گھر دیں گے جو کبھی اس سے چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ اسی کے ساتھ وہ گھر رہے گا. تو گویا پتہ چلا کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، موت کے بعد یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو زندگی کو صحیح طور پر گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں. اس کو یوں مثال سے سمجھیے کہ چھوٹی سی مثال ہے، شاید اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک باپ ہے، بڑا پیسہ والا ہے، بڑا بزنس مین ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، بیٹا جب جوان ہو گیا، کہ بیٹا میں تمہیں $1 ملین دوں گا اور اس ڈالر کو تمہارے بزنس میں لگا دوں گا، اب بزنس کو بہت آگے بڑھا دوں گا، تم کو 2-4 سال اس کو چلانا ہے اور کامیابی دکھانا ہے. اگر تم کامیابی دکھا دو گے تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، ساری محنت تمہارے لیے ہو جائے گی. اب وہ بچہ اگر 2-4 سال چلانے کے بعد ناکامی دکھا تو باپ کہے گا کہ بھائی کہ تم کو $1 ملین کی بزنس لگا کر دی، تم اس میں کامیابی نہیں دکھائے، تم اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی تم نہیں رکھتے ہو کہ تمام کے تمام جتنے میرے پاس خزانے ہیں اس کا مالک میں تمہیں بناؤں. جب یہ دولت تم سے نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے اندر وہ ہوگی نہیں ہو پا رہی ہے، کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ دولت جو وہ خزانے ہیں ہمارے پاس، اس کی اہمیت کہاں تم رکھتے ہو؟ اس کی اہمیت، اس کی قابلیت، اس کو بڑھانے کی، اس کو چلانے کی، اس کو اپنے پاس رکھنے کی، باقی رکھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ایسا دیے ہیں، ہمیں نعمتیں دی ہیں ایسا
آزاد کی شکل میں، گھر کی شکل میں، بہت ساری چیزوں کی شکل میں۔ اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو ان نعمتوں کو اور بڑھا کر اس کو جنت کے اندر عطا کریں گے، ان صلاحیتوں کو اور بڑھا کے عطا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اعمال ہیں، ان اعضاء کے ذریعے سے جو اعمال کیے جائیں گے، اچھے اعمال، یہ اعمال دراصل یہ جنت کی قیمت ہے۔ کہ جنت کی قیمت یہ اعمال ہی ہے کہ ہم اعمال کریں دنیا کے اندر، اور اعمال کرنے کے بعد اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کا بھی محتاج رہیں، دعا بھی کریں۔ اس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم آپ سے مانگ رہے، طلب کر رہے ہیں، امیدیں میرے پاس ہے کہ اللہ آپ ہمیں جنت عطا کریں گے۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت عطا کیجیے، ونعوذ بک من النار، اور ہماری حفاظت فرمائیے جہنم کی آگ سے، جہنم سے۔ تو جنت کو مانگنے کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور طریقہ بتایا، دعا سکھائی۔ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا بھی چاہیے۔ اسی پر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں تاکہ کوئی نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرے اور نہ جنت کے شوق میں عبادت کرے۔ اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ اسی پر مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنت کی حصول کا اس کا تو حکم دیا گیا، اس کا تو سکھایا گیا ہمیں رب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جنت مانگا کرو۔ خود اللہ نے کہا، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اللہ سے مانگو، طلب کرو، اللہ کے پاس دوڑو، کوشش کرو جنت حاصل کرنے کی، مغفرت حاصل کرنے کی۔ پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ امن کی گھر کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ خود بلا رہا ہے۔ تو گویا کہ جنت کا طلب کرنا یہ تو خود عین منشأ خداوندی ہے، جنت کو مانگنا عین منشأ خداوندی ہے۔ جب انسان اس کو مانگے گا، اس کی طلب کرے گا، تو یہ چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک انسان اللہ سے جنت کو مانگ رہا ہے، ایک انسان اللہ سے جنت کا طلب کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے گا، جدوجہد بھی کرے گا، جو پریشانیاں آئیں گی اس کو جھیلے گا بھی۔ اس کے لیے وہ ٹھنڈی کے موسم میں نرم گرم بستروں کو چھوڑے گا، اور ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا اس کے لیے آسان ہوگا، مسجد کی طرف چلنا اس کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے ہدف کو بنا لیا، اپنے مقصد کو بنا لیا کہ ہم کو جنت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جنت کوئی بازار میں مل نہیں رہی ہے، بک نہیں رہی ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پروسیس ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا پڑے گا، عبادت کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ پھر اخلاص پیدا کرنے کے بعد اللہ کے فضل پر یقین کرنا پڑے گا، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ اعمال دیے ہیں، یہ جوارح دیے ہیں، یہ اعضاء دیے ہیں، یہ دولت ایک نعمت کی شکل میں ہمارے پاس ہے، چاہے وہ گھر ہو، بنگلے ہوں، بال بچے ہوں، سننے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، پکڑنے کی طاقت ہو، ان تمام طاقتوں کو اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے تو ہمارے لیے بڑی شادمانی کی بات ہے۔ اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزارا، شیطان کے راستے پر اس کو خرچ کیا، شیطان کے راستے پر اس کو لگایا، اس کا ٹھکانہ بڑا ہے، برا انجام۔ تو اللہ رب العزت بار بار ہمیں آپ کو متنبہ کر رہا ہے، مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت چاہ رہا ہے
کہ تمام کے تمام لوگ کامیاب ہو جائے، تمام کے تمام لوگ جنت میں جانے والے بن جائے، جنت والے کام کرنے والے بن جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اب آپ اس کا احساس ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب جنتی جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا کامیاب ہو کر تو اللہ بات لگائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو آج تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. آج تمہارا دخول ہونے والا جنت کے اندر، اس کا پروانہ ملنے والا ہے. اس پروانے کو لینے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانی پڑے گی، زندگی کے طریقوں کو صحیح ٹریک پر لانا پڑے گا، صحیح راستے پر جانا پڑے گا. اگر واقعی ہم نے اپنی زندگی کو سدھار لیا، سنوار لیا، بنا لیا، اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزار لیا، یقین جانیے جنت ہمارے لیے سجی سجائی ہوئی ہے. اللہ رب العزت استقبال کریں گے، استقبال کروائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، مصطفی کہا جائے گا. تو عزیزان گرامی ہمیں آپ کی ہی تیاری کرنی ہے. دیکھیے ہماری کتنی عمریں گزر چکی، کسی کی 30 سال گزر چکی، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال. کہا جاتا ہے 60 سال کے بعد جو زندگی مل رہی ہے گویا کہ وہ اشترا ہے آپ کے پاس، وہ اشترا زندگی آپ کے پاس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جب کٹ گئی تھی تو داڑھی کو دیکھ کر روتے تھے وہ اور کہتے تھے کہ اب تو میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، حشر کے قریب ہو رہا ہوں، کفن کے قریب ہو رہا ہوں. انسان امیدیں لگا رہا ہے لمبی، لیکن مارکیٹ کے اندر اس کی کفن کے کپڑے تیار ہو چکے ہیں، کفن کے کپڑے آ چکے ہیں اس کے لیے. اس پہ انسان غور ہی نہیں کر رہا. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، خوب اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، رات کو لوٹ کر جا رہے ہیں، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ لگا رہے ہیں، وہ بیوی، وہ بچے، وہ رشتہ دار، وہ قبول بھی نہیں کریں کہ آپ کو 2 منٹ اور آپ گھر پہ رہ جائیں. ایک انسان نے اپنا گھر بنایا تھا، بڑی جدوجہد کے ساتھ پیسہ کمایا، اور اس کے بعد جب اللہ نے پیسہ دے دیا تو بڑی عالیشان گھر بنایا. اب بڑے لمبے زمانے سے بن رہے تھے، تقریباً 2 سال 1 سال 2.5 سال سے بن رہے تھے. سوچیے کیا حال ہوگا گھر کا. اتفاق ایسا کہ گھر کی اوپننگ جس دن تھی، کیا بولتے گھر بھوج، جس دن گھر بھوج ہونے والا تھا اسی دن اس کے انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو محلے والے رشتہ دار لوگ، محلے والے جو دور کے رشتہ دار وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اس گھر میں لے کے آیا جائے، اس گھر میں لے جایا بلایا جائے، وہاں بہت سارا چیز کے انتظامات ہے، گرم پانی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب پانی نکلنے کے راستے ہیں. تو بیٹا کہہ رہا وہ بیوی کہہ رہی نہیں، ارے وہ گھر ان کو نہیں لے جایا جائے، وہ گھر کا کوئی اوپننگ بھی نہیں ہوئی ہے، ان کو لے جائیں گے. ہاں نہیں، یہ ان کو باہر گھر میں دوسرا جو پرانا گھر تھا چھپر پوش کا، اسی گھر میں ان کو نہلایا جائے، دھلایا جائے، ان کو کفن پہنایا جائے، یہیں سے ان کو ان کے جنازے کو اٹھا لیا جائے. دیکھیے جس گھر کو بنانے کے لیے ہم نے سارا سرمایہ خرچ کر دیا، اپنی زندگی کا سارا پیسہ خرچ کر دیا، سارا پیسہ اٹھا دیا، اس میں ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، رسول اللہ کے حکموں کو توڑا، اور حال کیا ہے، انجام کیا ہے، اس گھر میں ہمارے جنازے کو لے جانے کے تیار نہیں ہے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے وہ بیوی وہ بچے کہہ رہے ہیں جو کل ہمارے اکاؤنٹ خالی کر کر کے اے ٹی ایم لینے کا پیسے نکال رہے تھے اور حرائق والے کو دے رہے تھے، ایئر کنڈیشن والے کو دے رہے تھے، ٹیکس والے کو دے رہے تھے، پال پٹی والے کو دے رہے تھے، وہ لوگ کہہ رہے نہیں ابا کو وہاں نہیں، بلکہ یہیں سے نکال دیا جائے، یہیں دھلا دیا جائے، یہیں کفن پہنا لیا جائے. عزیزان گرامی یہ دنیا کی حقیقت ہے.
تو دنیا کے پیچھے ہم جتنا بھاگیں گے، جتنا لگیں گے، جتنا کمائیں گے، حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اعمال وہی کمائیں گے جو ہم دنیا کے اندر اچھے کر جائیں گے، اعمال وہی کمائیں گے جو نمازیں پڑھ لیں گے، جو اللہ کو راضی کر لیں گے، جو آس پڑوس کو خوش کر لیں گے، میٹھی زبان کو میٹھی بنا لیں گے، سوچ کو پاک کر لیں گے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنے پیر کو سلامت رکھیں گے، اس ہاتھ سے، اس پیر سے، اس زبان سے، اس دل سے کسی کا برا نہیں سوچیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے، اس کان سے کسی کی برائی نہیں سنیں گے، یہی کام آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے سنت